بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ کیا انڈیا کو امریکہ ایران سے بھی سستا تیل خریدنے دے گا؟ بھارتی چینل پر لائیو نشریات کے دوران پاکستان کا جھنڈا۔ چائنا نے جنگ کی دھمکی دے دی۔ بغاوت پر آرمی چیف سمیت خاتون صدر کو 10 سال قید۔ بھارتی پولیس نے نوپور شرما کو طلب کر لیا۔ مسافر بس اور طالبان کی گاڑیوں پر حملے۔ روس لڑائی میں ایشیا اور افریقہ کے کئی ممالک میں بھوک اور قحط کے خطرات۔ 21 سال تک بیوی کے تابوت کو گھر میں چھپا کر رکھا۔ مسلم لیگ نون کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ وزیر اعظم عمران خان۔ کرتارپور راہداری کے ذریعے 75 سال بعد بہن بھائی کی ملاقات۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بی جے پی کو پیغمبر اسلام کے بارے میں متنازع بیان کی وجہ سے مسلم ممالک کی ناراضگی کا سامنا ہے۔ ایران نے اس معاملے پر انڈین سفیر کو طلب کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا تھا۔ ایسے میں ایرانی وزیر خارجہ کے دورہ انڈیا کو بڑی اہمیت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ کیا انڈیا موجودہ عالمی صورتحال کے پیش نظر بین الاقوامی پابندیوں میں جڑے ایران سے سستا تیل خریدنے کا خواہش مند ہے؟ 2019 سے پہلے ایران انڈیا کو تیل فراہم کرنے والا تیسرا سب سے بڑا ملک تھا۔ ایران پر امریکی پابندیوں کے بعد انڈیا نے ایران سے تیل خریدنا بند کر دیا تھا۔ انڈیا کی معیشت اس وقت انتہائی مشکل دور سے گزر رہی ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کے بعد سے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں ریکارڈ توڑ رہی ہیں، جس کی وجہ سے انڈیا میں پیٹرول، ڈیزل اور سی این جی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسے میں سامان کی نقل و حمل کے اخراجات بڑھنے سے مہنگائی کی سطح بھی بڑھ رہی ہے۔ کیا ایران اس مشکل میں انڈیا کی مدد کر سکتا ہے؟ لیکن ایران پر امریکی پابندیوں کی وجہ سے انڈیا 2019 سے ایرانی تیل درآمد کرنے کے قابل نہیں ہے۔ حالیہ روس یوکرین جنگ کے دوران انڈیا نے مغربی ممالک کے دباؤ کے باوجود روس سے تیل خریدا ہے، جس کے بعد یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انڈیا ایران کے معاملے میں بھی امریکی پابندیوں کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ یوکرین کی جنگ نے صورتحال کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ جس طرح اشیائے خورد و نوش کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، پوری دنیا کی اقتصادی ترقی کی رفتار سست ہو رہی ہے۔ انڈیا سمیت پوری دنیا میں بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے۔ حالات بہت خراب ہیں۔ ایسے میں انڈیا کو جہاں بھی اپنی معیشت کو سنبھالنے کا موقع ملے گا، وہ وہاں سے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انڈین حکومت امریکی ناراضگی کا خطرہ مول لے کر اس سمت میں قدم اٹھا سکتی ہے؟ روس کے معاملے میں انڈیا نے امریکہ اور مغرب کے دباؤ کو نظر انداز کرتے ہوئے روسی تیل خریدنا جاری رکھا تھا۔ انڈیا میں پیٹرولیم مصنوعات کے ماہر نریندر تنیجا کا خیال ہے کہ ایران کے معاملے میں انڈیا اس آپشن کا انتخاب نہیں کر سکتا اور نہیں کرے گا، کیونکہ روس سے تیل خریدنے پر امریکہ اور مغربی ممالک پہلے ہی انڈیا سے ناراض ہیں۔ بھارت میں ایک نجی ٹی وی چینل کی براہ راست نشریات پر اچانک پاکستانی پرچم نمودار ہو گیا۔ اس موقع پر سکرین پر لکھا ہوا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کیجیے۔ لائیو نشریات کے دوران بھارتی ٹی وی چینل پر نعت بھی چلنے لگی۔ سکرین پر نیچے واضح کیا گیا تھا کہ اس ٹی وی چینل کی نشریات کو ٹیم ریولیوشن پی کے کی جانب سے کیپچر کیا گیا ہے، جس پر دنیا بھر سے صارفین تبصرے کر رہے ہیں۔ چائنا نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ تائیوان کو چین سے آزاد کرانے کی کوئی بھی سازش کی تو چین کی طرف سے اعلان جنگ ہوگا۔ تائیوان کو چین سے الگ کرنے سے چائنا کے پاس سوائے جنگ کے اور کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی تائیوان کو چین سے الگ کرنے کی جرات کرتا ہے تو چینی آرمی ہر قیمت پر لڑنے اور تائیوان کی آزادی کی کسی بھی کوشش کو کچلنے اور قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے تیار ہے۔
دوسری جانب امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ تائیوان کے قریب روزانہ کی بنیاد پر متعدد چینی طیارے اڑائے جا رہے ہیں جو خطے میں امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ امریکہ نے چینی فوجی سرگرمیوں کو اشتعال انگیز اور عدم استحکام کا باعث قرار دیا ہے۔ بولیویا کی عدالت نے 2019 کے سیاسی بحران کا فائدہ اٹھاتے ہوئے منتخب حکومت کا تختہ الٹنے پر سابق صدر جینین سمیت اس وقت کے مسلح افواج کے آرمی چیف ولیمز کلیمن اور پولیس چیف کو 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے 54 سالہ سابق صدر جینین، سابق فوجی کمانڈر ولیمز کلیمن اور سابق پولیس کمانڈر کو آئین کے خلاف فیصلے کرنے اور فرض سے غفلت برتنے کے الزام میں مجرم قرار دیتے ہوئے 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے بغاوت میں ملوث 4 فوجی سربراہان کو بھی سزا سنائی ہے۔ جینین نے اپنے خلاف لگنے والے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بے قصور ہے اور انصاف کے لیے بین الاقوامی اداروں سے رجوع کریں گی، جبکہ فیصلے کے خلاف ملک بھر میں لانگ مارچ کیا جائے گا۔ بھارتی پولیس نے اسلام مخالف بیان پر حکمراں جماعت بی جے پی کی معطل ترجمان نوپور شرما کو طلب کر لیا ہے۔ ممبئی پولیس نے نوپور شرما کو طلبی کا نوٹس جاری کیا ہے اور انہیں 25 جون کو پیش ہو کر بیان ریکارڈ کروانے کا حکم دیا گیا ہے۔ معطل ترجمان پر اسلام مخالف بیان دینے پر مقدمہ درج کروایا گیا تھا۔ دوسری جانب بھارت میں گستاخانہ بیانات پر احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ پولیس تشدد کی وجہ سے جھارکھنڈ میں 2 افراد شہید اور 20 زخمی ہو گئے ہیں۔ مختلف علاقوں سے پولیس نے 130 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ رانچی کے متعدد علاقوں میں دفعہ 144 نافذ کر کے بھارتی فورسز تعینات کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ کئی علاقوں میں انٹرنیٹ سروسز بھی معطل کر دی گئی ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل اور 3 صوبوں میں 4 دھماکے ہوئے ہیں، جن میں 4 افراد مارے گئے اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ تاحال کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ صوبے قندوز میں بھی ایک واقعے میں ایک بچہ زخمی ہوا۔ یہ واقعہ اس وقت ہوا جب طالبان کی گاڑی جائے وقوع سے گزر رہی تھی۔ واقعے میں طالبان کے اہلکار محفوظ رہے۔ ایک اور واقعے میں طالبان کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، جس میں گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ طالبان کے مطابق کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ان حملوں کی تاحال کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ روس کے ساتھ گزشتہ 4 ماہ سے جاری لڑائی میں سرخرو یوکرین ہی ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم یقینی طور پر اس لڑائی میں سرخرو ہونے جا رہے ہیں جو روس نے ہم پر مسلط کی ہے۔ یہ یوکرینی میدان جنگ ہے جہاں مستقبل کی دنیا کے ضوابط طے ہو رہے ہیں۔ یوکرینی صدر نے خوراک کی قلت کے حوالے سے کہا کہ روس کی وجہ سے ہم زرعی اجناس برآمد کرنے میں مشکلات کا شکار ہیں۔ اگر ایسا جاری رہتا ہے تو دنیا بھر میں خصوصاً ایشیا اور افریقہ کے کئی ممالک میں بھوک اور قحط کے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ جنگ کی وجہ سے یوکرینی سرحدیں بند ہیں، جس سے زرعی اجناس خصوصاً گندم اور کھانے کی تیل کی برآمدات بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب یوکرینی دارالحکومت کیف پر قبضے میں ناکامی کے بعد روس نے اپنی تمام تر توجہ مشرقی یوکرینی خطے ڈونباس پر مرکوز کر رکھی ہے۔ 21 سال تک بیوی کے تابوت کو گھر میں چھپا کر رکھا گیا۔ 72 سالہ شخص نے ایسا کرنے کی کیا وجہ بتائی؟ جب دوستو میاں بیوی کی محبت کی مثال دینی ہو تو لوگ شاہ جہاں کے بنائے ہوئے تاج محل کی مثال دیتے ہیں، لیکن بینکاک کے ایک شخص نے بیوی کی محبت میں ایسا کام کر دیا کہ سننے والے خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چر نامی شخص نے اپنی بیوی کو مرنے کے 21 سال تک تابوت میں بند کر کے اپنے سونے والے کمرے میں رکھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا اور اسے دفن نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ یہ تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اس دنیا سے جا چکی ہے۔ بیوی کو تابوت میں رکھ کر باتیں کرتا ہوں۔ چرن کی عمر 72 سال ہے۔ ان کی بیوی کا انتقال 21 سال پہلے ہوا تھا۔ باپ کی ان باتوں سے تنگ آ کر چرن کے دونوں بیٹے بھی
انہیں چھوڑ کر چلے گئے اور وہ اکیلے رہنے پر مجبور ہو گیا۔ چرن کے اس راز کا علم جیسے ہی ایک نجی ادارے اور مقامی پولیس کو ہوا، انہوں نے فوری طور پر چرن کی مدد کا فیصلہ کیا۔ کیونکہ چرن کئی سالوں سے خستہ حال گھر میں بغیر بجلی کے رہ رہا تھا، ان کے خلاف کسی قسم کی قانونی کارروائی نہیں کی گئی، کیونکہ وہ اپنی بیوی کے انتقال کو باقاعدہ رجسٹر کروا چکے تھے۔ ایسا بھی نہیں کہ چرن کوئی غیر تعلیم یافتہ شخص ہے، بلکہ ان کے جاننے والوں کے مطابق وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص ہے۔ پولیس کے سمجھانے پر چرن بالآخر اپنی بیوی کو دفنانے پر تیار تو ہو گیا، مگر وہ سارے راستے روتا رہا اور تابوت کے پاس جا کر کہنے لگا کہ یہ صرف تھوڑے دنوں کی بات ہے، بہت جلد تم واپس اپنے گھر میں ہوگی۔ عمران خان نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، صرف ایک ہی حل ہے اور وہ ہے انتخابات۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو سارا ملبہ نیوٹرلز پر گرے گا۔ ہماری حکومت میں ملک بالکل ٹھیک جا رہا تھا اور یہی بات نیوٹرلز کو بھی بتاتے رہے۔ عمران خان نے کہا کہ حکومت کی تبدیلی سے بیرونی دنیا کا سارا اعتماد جاتا رہا ہے۔ وفاقی بجٹ دراصل چند ماہ کا بجٹ ہے، نہ کہ 1.5 سال کا۔ اصل مسئلہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ 3 سال مہنگائی کا رونا رویا جاتا رہا، اب ثابت ہو گیا کہ ان میں کوئی اہلیت نہیں ہے۔ ہم پر قرضے لینے کا الزام بھی غلط ہے، ہم نے $52 ارب قرضہ لے کر $38 ارب واپس کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہم بہت نیچے لے آئے تھے۔ بارودی سرنگیں ہم نے نہیں بلکہ مسلم لیگ نون 2018 میں بھی لگا کر گئی تھی اور اب بھی لگا رہی ہے۔ کرتارپور راہداری کے ذریعے 75 سال بعد بہن بھائی کی ملاقات ہوگی۔ شیخ پورہ کی 6 سال کی تیج کور ہجرت کے وقت خاندان سے بچھڑ گئی تھی۔ مقامی شخص نے تیج کور کو گود لے کر نام ممتاز رکھا۔ 7 دہائیوں کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعے دونوں خاندانوں کا رابطہ ہوا اور بچھڑے ہوئے بہن بھائی کی ملاقات ہو گئی۔ کرتارپور راہداری کے درشن پر آئے گورمکھ سنگھ نے اپنی بہن ممتاز بی بی سے ملاقات کی اور دونوں گلے لگ کر رونے لگے۔ گورمکھ سنگھ کا کہنا تھا کہ زندگی کے بہترین لمحات میں گردوارہ کا درشن بھی ہو گیا اور بہن کا دیدار بھی، جبکہ بہن ممتاز بی بی نے بتایا کہ ان کے بھائی سونے کی انگوٹھی اور کپڑے بھی ساتھ لائے ہیں۔ طب کے ماہرین نے ایک خوبصورت مثال سے بات سمجھاتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کوئی مچھلیوں سے منہ موڑتا ہے تو اس کا نقصان عین تمباکو نوشی جیسا ہی ہوگا۔ ماہرین نے کہا ہے کہ مچھلی میں اومیگا 3 جیسا قیمتی مرکب ہوتا ہے جو دل اور دماغ کے لیے تو مفید ہے ہی، لیکن اس کی کمی سے دل اس سے بھی زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ یعنی اومیگا 3 کی جسم میں کمی تمباکو نوشی سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ سائنسدان ڈاکٹر مائیکل مک برنی کہتے ہیں کہ جسم میں اومیگا 3 کو 1 سے ناپا جاتا ہے۔ اس کی بہترین صورت 4 سے 8% تک ہوتی ہے اور اس سے کم کو اومیگا 3 کی کمی کہا جاتا ہے۔ اومیگا 3 خون کو صاف، پتلا اور ہموار رکھتا ہے۔ اس طرح بلڈ پریشر اور دل کی بیماریاں پیدا نہیں ہوتی اور انسان تندرست زندگی گزارتا ہے۔ یہ تحقیق دوستو امریکن جرنل آف کلینیکل نیوٹریشن میں شائع ہوئی ہے۔ اس مطالعے میں شامل ہزاروں افراد کا طویل عرصے تک مطالعہ کیا گیا ہے۔ ان افراد کی جنس، عمر، غذائی عادات اور ورزش کے رجحانات تک کو دیکھا گیا ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اومیگا 3 کی کمی سے کم عمری میں اموات واقع ہو جاتی ہیں۔ چینی سائنسدانوں نے ایک ایسا ماحول دوست پلاسٹک ایجاد کر لیا ہے جو دھوپ اور آکسیجن کی موجودگی میں صرف 1 ہفتے کے دوران بے ضرر مادوں میں بدل کر ختم ہو جاتا ہے۔ جرنل آف امریکن کیمیکل سوسائٹی کے تازہ شمارے میں شائع ہونے والی اس تحقیق کے مطابق یہ پلاسٹک لچکدار ہے اور خاص طرح کے نامیاتی یعنی آرگینک پولیمر سے بنایا گیا ہے۔ جب تک اس پر دھوپ نہیں پڑتی تب تک یہ پلاسٹک اپنی اصل حالت برقرار رکھتا ہے، لیکن دھوپ میں رکھنے پر یہ ہوا میں موجود آکسیجن کے ساتھ کیمیائی عمل شروع کر کے
تیزی سے تحلیل ہو کر بے ضرر مادوں میں ٹوٹنے لگتا ہے، جس کے بعد ہائی پروڈکٹ سکسینک ایسڈ بچ جاتا ہے۔ یہ ایک قدرتی مرکب ہے جس کی ادویہ سازی اور غذائی مصنوعات کی تیاری میں بہت مانگ ہے۔ اسے اسمارٹ فونز، ٹیبلٹ اور ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز وغیرہ کے لیے ایسے لچکدار برقی آلات میں ضرور استعمال کیا جا سکے گا۔ ان آلات کو ناکارہ ہو جانے کے بعد دھوپ میں رکھ کر تلف کیا جا سکے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ ہر سال استعمال شدہ برقی آلات سے کروڑوں ٹن برقی کچرا پیدا ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ دی گلوبل ای ویسٹ مانیٹر 2020 سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ سال دنیا بھر میں 5 کروڑ 36 لاکھ ٹن برقی کچرا پیدا ہوا، جسے تلف نہیں کیا جا سکا۔ ہوازونگ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ووہان میں یہ منفرد اور ماحول دوست پلاسٹک تیار کرنے والی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر لیانگ لوکا کا کہنا ہے کہ ابھی یہ پلاسٹک ابتدائی مرحلے میں ہے۔ امریکی ادارے کی جانب سے کی گئی تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ عالمی وبا کے دوران آن لائن کلاسیں لینے سے والدین اور بچوں کی ذہنی صحت پر منفی اثرات پڑے ہیں۔ امریکی سینٹر برائے ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے عالمی وبا کے دوران آن لائن کلاسوں سے بچوں اور والدین کی ذہنی صحت پر اثرات مرتب ہونے کا مطالعہ کیا۔ محققین نے دعویٰ کیا کہ اس تحقیق کے دوران حاصل ہونے والے نتائج سے بچوں اور والدین کی جذباتی، جسمانی اور ذہنی صحت میں 17 میں سے 11 خطرات کی نشاندہی ہوئی۔ بچوں کی جسمانی حرکات اور کھیل کود کے اوقات کار کم ہونے سے بچے سست اور بیمار ہو گئے۔ بچوں میں چڑچڑا پن، ضد اور غصے کی علامات بھی اضافہ ہوا۔ ان کی قوت مدافعت اور قوت برداشت میں بھی کمی آئی۔ ایسے بچے زیادہ تر سوتے رہے یا انٹرٹینمنٹ استعمال کرتے رہے، جس سے پٹھے اکڑ گئے اور جسم میں درد جیسی شکایات کا سامنا رہا۔ اسی طرح 25% والدین میں بھی بچوں جیسی علامتیں دیکھی گئیں۔ بچوں کے ہر وقت گھر میں رہنے سے کام کے بوجھ میں اضافہ ہوا اور گھر کا نظم بھی بے ترتیب ہوا، جس کی وجہ سے خاتون خانہ جسمانی تکلیف اور ذہنی دباؤ کا شکار رہیں۔ اس کے مقابلے میں جو بچے اسکول جاتے رہے وہ بچے تندرست اور چست رہے اور ان کے والدین بھی حشاش بشاش رہے۔ یہ تحقیق 1290 والدین اور ان کے 5 سے 12 سال کے بچوں پر سروے کے ذریعے کی گئی۔ امریکہ میں ایک ملازم کو نوکری چھوڑنے کے بعد واجبات سکوں سے بھری ٹرالی کی صورت میں ادا کیے گئے۔ امریکی ریاست جارجیا کے رہائشی اینڈریاس نے جب نوکری سے استعفیٰ دیا تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ملنے والے واجبات کس طرح ان کے لیے درد سر بن جائیں گے۔ جاب چھوڑنے کے بعد جب انہیں فون پر اطلاع دی گئی کہ واجبات کوریئر کے ذریعے گھر بھیج دیے گئے ہیں تو وہ بہت خوش تھے کہ آخری تنخواہ اور دیگر واجبات یکمشت ملیں گے۔ چیک ملنے کی امید پر جب وہ اپنے گھر پہنچے تو ڈاکیا وہاں چیک کی بجائے سکوں سے بھری ایک ٹرالی لیے انتظار کر رہا تھا۔ یہ صورتحال اینڈریاس کے لیے صرف حیران کن ہی نہیں بلکہ پریشان کن بھی تھی۔ بقایا جات سکوں کی صورت میں دیے گئے تھے اور وہ بھی تیل اور چکنائی سے اٹے ہوئے۔ اب انہیں سکوں کو استعمال کرنے کے لیے پہلے ایک ایک کر کے سکوں کو اچھی طرح دھو کر چکنائی ہٹانا ہوگی، جس میں کافی وقت لگے گا۔ دوسری طرف کمپنی کے اعلیٰ عہدیدار اسے اپنے سابق کولیگ سے محض ایک مذاق قرار دیتے ہیں، لیکن اس شخص کا کہنا ہے کہ یہ ایک بچکانہ حرکت ہے جس کے خلاف وہ محکمہ محنت افرادی قوت سے رجوع کریں گے۔ ذراتی فزکس کے سب سے بڑے بین الاقوامی مرکز سرن میں تقریباً 900 سائنسدانوں کی عالمی ٹیم کا کہنا ہے کہ انہیں شاید ایک ایسے نئے بنیادی ذرے کے شواہد ملے ہیں جو ممکنہ طور پر کسی 5ویں قوت کا نمائندہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ شواہد انہیں 2011 سے 2018 کے دوران کئی تجربات سے جمع ہونے والے ڈیٹا کا باریک بینی سے تجزیہ کرنے کے بعد حاصل ہوئے ہیں۔ تازہ شہادتیں اگرچہ اتنی مضبوط ہیں کہ ان کے غلط ہونے کا امکان صرف 0.1% یعنی 1000 میں سے 1 جتنا ہے، لیکن فزکس میں نئی شہادتوں اور ثبوتوں کو دریافت کرنے کے لیے دوستو ان کے غلط ہونے کا امکان 35 لاکھ میں سے صرف 1 ہونا چاہیے۔
دوستو اب تک ہم کائنات میں 4 بنیادی قوتوں سے واقف ہیں جنہیں ہم نے بالترتیب قوت ثقل یعنی گریوٹی، برقی مقناطیسی قوت یعنی الیکٹرو میگنیٹک فورس، ویک نیوکلیر فورس اور اسٹرانگ نیوکلیر فورس کے نام دے رکھے ہیں۔ قوت ثقل یعنی گریوٹی کو چھوڑ کر باقی تینوں کائناتی قوتوں کو آپس میں یکجا کرنے کے لیے اسٹینڈرڈ ماڈل کے نام سے ایک تھیوریٹیکل فریم ورک تقریباً 50 سال سے موجود ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔